حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ کی عادت تھی کہ آپ گلیوں اور بازاروں میں بیس بدل کر گشت لگایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ دیکھا کہ ایک گھر میں چند بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں اور ان کی ماں نے ایک ہانڈی چولہے پر رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس عورت کو آواز دی اور دریافت کیا کہ یہ ہانڈی چولہے پر کیسی چڑھی ہوئی ہے اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ مجھ پر 3-4 وقت سے فاقہ ہے، ایک دانہ میرے پاس نہیں، بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ میں نے ان کو تسلی دینے کو ہانڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دی ہے کہ اس میں کھانا بن رہا ہے تاکہ یہ سو جائیں اور رونا چھوڑ دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کی بات کا نہایت گہرا اثر ہوا کہ میری خلافت میں اتنے غربا موجود ہیں کہ کئی وقت کے فاقے گزر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت بیت المال میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین تھے، جن کے نام سے دنیا اور دنیا کے سلاطین کانپتے تھے، اور وہ اپنی کمر پر غلہ لاد کر بڑھیا کے گھر لے گئے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہاں جا کر خود ہی چولہا جلایا اور خود ہی آٹا گوندا اور پکانا شروع کر دیا۔ پھونک مارتے جاتے تھے اور چولہا دھونکاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ عمر تو قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دے گا کہ تیری رعایا بھوکی مر رہی تھی اور تجھے خبر بھی نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جس وقت چولہے میں پھونک مار رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گنجان داڑھی میں سے چھن کر جا رہا تھا، اور وہ بڑھیا کہہ رہی تھی کہ عمر کو لوگوں نے خواہ خلیفہ بنا دیا، وہ اس قابل نہیں تھا، تم اس قابل تھے کہ تم کو امیر المومنین بنایا جائے۔ لوگوں نے بڑی غلطی کی کہ عمر کو خلیفہ بنا دیا، جسے یہ بھی خبر نہیں کہ اس کی رعایا میں کتنے لوگ بھوکے مرتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر ان کو کھلا پلا کر واپس جب گھر آئے تو اگلے روز سے ہی بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ حضرت عمر خلافت سنبھالنے کے بعد بیت المال آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں جاتے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نہیں پتا، بس اس طرف کو نکل جاتے تھے۔ آپ نے کھانے کا سامان لیا اور اس طرف کو نکل گئے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ حضرت ابوبکر کس طرف جاتے تھے۔ پتہ چلتے چلتے ایک جھونپڑی تک پہنچ گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دونوں آنکھوں سے اندھا ہے۔ اس نے جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا کہ پچھلے 3 دن سے کہاں چلے گئے تھے تم؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ تو اس نے غصے سے کہا کہ کیا بات ہے، ایک تو 3 دن بعد آئے ہو اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور اسے بتایا کہ میں عمر ہوں، اور وہ جو آپ کو کھانا کھلانے آتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ وفات پا گئے ہیں۔ جب اس بوڑھے نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ پچھلے 2 سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا، ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ ناظرین، ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں چھوٹے بڑے کی کوئی رعایت نہیں۔ آپ خواہ کتنے ہی بڑے بادشاہ یا عالم ہوں، لیکن خدمت کے وقت آپ ایسے بن جائیں جیسے آپ سب سے چھوٹے ہوں، کہ یہی بڑائی کی بات ہوگی اور یہی آپ کو اونچا کرے گی۔